بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها صلوات. آج میں جس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کروں گی وہ نماز ہے. دینی اعمال میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی تمام مسلمانوں پر واجب ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. نماز ایک مہم عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے. نماز ایک ضروری عبادت ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہم گناہگاروں کو، ہم خطاکاروں کو پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنا دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. میں سب سے پہلے یہ واضح کرتی چلوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی ویلیو کیا ہے. What is the importance of صلاۃ؟ تو اس سوال کے جواب کو بیان کرنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے اس ذات کی حدیث بیان کرتی چلوں کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے، جو علت غائے ممکنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو سرور کائنات ہے، جو آمنہ کا چاند ہے، جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو وما ینطق عن الہویٰ کا شاہ سوار ہے، جو بشیر و نذیر کا شاہکار ہے، جو 1,24,000 انبیاء کا امام ہے. آپ کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتی چلوں. آپ فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز دین کا ضروری رکن ہے. کیوں؟ کیسے مہم رکن ہے، کیسے امپورٹنٹ رکن ہے، کیسے ضروری رکن ہے، کیسے اہم رکن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی دو عالم خود فرماتے ہیں کہ ان قبلت قبل ما سواها، کہ اگر یہ نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر یہ نماز رد ہوگی تو سارے کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. درود. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ.
اللہم صلی علی. اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتی چلوں کہ جیسے ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہو اور اس کے پاس پاسپورٹ نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ جعلی ہو، اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مقدس ترین سامان کیوں نہ ہو، اس کے پاس قرآن جیسی کتاب کیوں نہ ہو، اس کے پاس نہج البلاغہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس صحیفہ سجادیہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس نعت علی کی تسبیح کیوں نہ ہو، اس کے پاس امام زامن کیوں نہ ہو، اس کے پاس خاک شفا کا استدعاء کیوں نہ ہو، سب کچھ رد کر دیا جائے گا، سب کچھ سٹاپ کر دیا جائے گا، سب کچھ روک دیا جائے گا. کیوں؟ کس لیے؟ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہاں پر تفکر کرنے کی بات یہ ہے، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ. یہاں پہ تدبر کرنے کی بات یہ ہے کہ سارا کا سارا سامان رد کیا جائے گا. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا عمود سفر تھا، جو اس کے سفر کا اصلی رکن تھا، جو اس کا پاسپورٹ تھا، وہ اس کے پاس نہیں تھا، اور اگر تھا تو وہ جعلی تھا. تو اب قرآن بھی اس سے بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، تو اب نہج البلاغہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، تو اب اسے صحیفہ سجادیہ بھی بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، اب اسے نعت علی کی تسبیح بھی بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، تو اب اسے خاک شفا کا استدعاء بھی بارڈر نہیں کرا سکتا. تو اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ نعت علی کی تسبیح پہن لیں، آپ ایک حقیقی انگوٹھی پہن لیں، نعت علی کی تسبیح پہن لیں، ایک ٹیچی لیں اور اس میں سب مقدس سامان رکھیں، اور پاسپورٹ کے بغیر مجھے امریکہ جا کر دکھائیں. نہیں جا سکتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا پاسپورٹ ہے وہ نقلی ہے. تو آپ اس دنیا کی چھوٹی سی گزرگاہ سے پاسپورٹ کے بغیر نہیں گزر سکتے. اسی طرح بالکل اسی طرح آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ روز حشر نماز کے بغیر، پاسپورٹ کے بغیر پلے صراط سے کیسے گزر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جب روز محشر اپنے اعمال لے کر جائیں گے، اپنے روزے لے کر جائیں گے، اپنا قرآن لے کر جائیں گے، اپنا ماتم لے کر جائیں گے، اپنی عزاداری لے کر جائیں گے، اپنی تلاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی سخاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی عبادتیں لے کر جائیں گے، لیکن جو اس میں اہم ترین عمل عمود دین نماز ہے، اگر نماز رد ہوگی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز قبول ہوگی تو سارے کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. سلامت رہیں آپ. اس کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی مثال دیتی چلوں کہ جس سے ہر کوئی آشنا ہے. نماز کا باقی عبادتوں کے ساتھ ایسے تعلق ہے جیسے سوئی اور دھاگے کا تعلق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سلائی کرتے وقت سوئی کپڑے کی جس جگہ سے گزرتی جاتی ہے، دھاگا بھی اسی جگہ سے گزرتا جاتا ہے، اور جہاں سوئی رک جاتی ہے وہاں پر دھاگا بھی
رک جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں ہماری نماز قبول ہوتی گئی وہاں وہاں باقی اعمال بھی قبول ہوتے جائیں گے، اور جہاں نماز رد ہو جائے گی وہاں پر باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ قال زرارۃ فقلت ای شیء من ذلک افضل؟ فقال الولایۃ افضل لأنها مفتاحهن والوالح والدلیل علیہن۔ کہ بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ علی الصلاۃ، سب سے پہلے نماز، والزکاۃ، اور دوسری زکوٰۃ، والحج، اور تیسرا حج، والصوم، اور 5واں روزہ، چوتھا روزہ، والولایہ، اور 5ویں ولایت ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو جہاں میں نے نماز کی اہمیت کو، نماز کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بیان کیا، وہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ نماز کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ نماز ایروپلین کا کام کرتی ہے۔ جس طرح سے ایروپلین انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے، اسی طرح انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ مسکین ہے، انسان جو کہ محتاج ہے، انسان جو کہ لاچار ہے، اور وہ خدا قادر مطلق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سلامت رہیں۔ حیدری، یا علی، بواد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب نماز میں یہ پاور ہے کہ وہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور رب العالمین سے ملا دیتی ہے، اس ذلیل کو اٹھاتی ہے اور اس پروردگار سے ملا دیتی ہے، اس عبد کو اٹھاتی ہے اور معبود سے ملا دیتی ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، مل کے نعرہ حیدری، یا علی، بواد بلندر صلوات۔ مناجات امیر المومنین میں ہے کہ نماز وہ ہے کہ جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، مرزوق کو رازق سے ملا دیتی ہے، مرحوم کو رحمان سے ملا دیتی ہے، مرزوق کو رازق سے ملا دیتی ہے، مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، خطاکار کو ستار سے ملا دیتی ہے، محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، طالب کو مطلوب سے ملا دیتی ہے، صغیر کو کبیر سے ملا دیتی ہے، عزیز کو سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے، اور نماز خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے۔
سلامت رہیں. آواز بلند تر صلوات. یہی مقصد انسان ہے، یہی مقصد خلقت ہے، یہی انسان کا مقصد زندگی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا ہے وہ اے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، کہ اے انسان جو کچھ بھی زمین میں، جو کچھ بھی آسمان میں پیدا کیا اے انسان وہ تیرے لیے ہے. یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ روشن سورج تیرے لیے ہے، یہ چمکتا ہوا چاند تیرے لیے ہے، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہیں، یہ باغ تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو پھر انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ روشن سورج تیرے لیے ہے، یہ چمکتا ہوا چاند تیرے لیے ہے، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہے. اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے. اللہ سلامت رہیں. اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہیں بحر بے کراں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، ہے یہی رختے سفر میرے کارواں کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو نماز بندگی خدا کا ذریعہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو نماز انسان کو پستی سے اٹھاتی ہے اور بلندی تک لے جاتی ہے، ذلت سے اٹھاتی ہے اور عزت تک لے جاتی ہے، ناقص سے اٹھاتی ہے اور کامل تک لے جاتی ہے، خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے. نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے. نماز عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے. نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے.
یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، اور نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھا جائے یہ انسان جو خدا تک جائے گا یہ تو گناہگار ہے، یہ تو خطا کار ہے، یہ کیسے خدا تک جائے گا؟ جس طرح سے ایک نجس شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، اسی طرح ایک گناہگار انسان خدا تک نہیں جا سکتا۔ تو نماز غسل کا کام کرتی ہے، جس طرح سے غسل ایک نجس شخص کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، طیب بنا دیتا ہے، طاہر بنا دیتا ہے، مطہر بنا دیتا ہے اور مسجد میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے، اسی طرح نماز ایک گناہگار کو، ایک خطاکار کو پاک و پاکیزہ بنا دیتی ہے، طیب بنا دیتی ہے، طاہر بنا دیتی ہے، مطہر بنا دیتی ہے اور انسان کو خاک سے خدا تک جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز گزار کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کے گھر کے آگے نہر گزرے اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کے جسم میں میل کچیل باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دامن میں کسی بھی قسم کا گناہ باقی نہیں رہ جاتا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو اب انسان نے خاک سے خدا تک جانا ہے، تو خاک سے خدا تک جانے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، نماز ان رکاوٹوں کو دور کرتی ہے اور خاک سے خدا تک جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اور نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خود شناسی کرواتی ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، توجہ فرمائیے گا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز انسان کو کیسے خود شناسی کرواتی ہے؟ تو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اس سے تقاضا کرتی ہے
کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہے، تو یہ ہاتھوں کا بلند کرنا، یہ ہاتھوں کو اوپر کرنا، یہ ہاتھوں کو اونچا کرنا، یہ رفع یدین کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی روٹین نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کا پیغام نمازی کے لیے ہے، یہ نماز کا میسج نمازی کے لیے ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا اور اللہ اکبر کرنا، در حقیقت میں وہ کہتا ہے کہ اے معبود، میں نے اپنے ہاتھوں کو ہر شے سے اٹھا لیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اگر کوئی مالک ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی خالق ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی اکبر ہے تو وہ تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ وہی موقع ہے کہ جب مولا کائنات، امیر المؤمنین، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب نے تعلیم دی۔ علی علی میرے نبی نے بولا، علی 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 سلامت رہیں آپ۔ علی 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 مالک منبر، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی کعبے کا کعبہ، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی کعبے کی عظمت، سبحان اللہ۔ کعبے کی زینت، علی علی کعبے میں ولادت، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی آواز بلندر صلوات، اللہم صل علی۔ آپ نے تعلیم دی، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین۔ تو ان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملے کس کی شناخت کرواتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انا عبدکا، کہ اے معبود میں تیرا عبد ہوں اور تو معبود ہے، الضعیف میں ضعیف ہوں تو قوی ہے، الذلیل میں ذلیل ہوں اور تو عزیز ہے، المسکین ہوں میں مسکین ہوں اور تو غنی عن العالمین ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی آواز بلندر صلوات، اللہم صل۔ محمد والے محمد وعلیم۔ تو یہ ہاتھوں کا اٹھانا انسان کو اس کی حیثیت کا بتاتا ہے، انسان کو اس کی شناخت کرواتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اپنا مقصد بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیا کرنے آیا ہے، وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے۔ تو جب وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے، جو وہ اپنی پہچان نہیں کر پاتا، تو وہ اپنے خدا کی بھی پہچان نہیں کر پاتا۔ اس لیے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ من نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ یہ جان لو کہ جس نے اپنی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ درود پڑھے محمد والے۔ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل میں ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔
آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں. اب میں چند جملے مصائب کے بیان کرتی چلوں کہ دو موقعوں پر انسان کو اپنی اولاد پہ بڑا پیار آتا ہے. ایک موقع وہ کہ جب چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان ہلا کر یا اشاروں سے باتیں کرنے لگے تو باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے. اور دوسرا موقع کہ جب جوان ہو کر باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے. دیکھو دین کتنا پیارا تھا حسین کو کہ دین کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دیا اور 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کر دیا. کربلا کے بن میں حسین ابن علی کے سارے انصار مارے گئے، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، حضرت علی اکبر کے برچی لگ گئی، حضرت قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، جناب اونو محمد کے گلے کٹ گئے. ایسے موقع پر حسین ابن علی نے ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر سننا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، ہے کوئی جو علی کی بیٹیوں کے پردے کو بچائے، ہے کوئی جو زینب و کلثوم کے پردے کو بچائے. بس اس استغاثے کا بلند ہونا تھا کہ حسین ابن علی کے خیمے سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی. مولا حسین پوچھتے ہیں کہ خیمے میں رونے کی صدائیں کیوں بلند ہوئیں؟ تو جناب رباب فرماتی ہے، مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین ابن علی کہتے ہیں کہ رباب بچہ مجھے دے دو، شاید میں اس کی پیاس بجھا سکوں. عالم غربت میں جناب رباب نے علی اصغر کو تیار کرنا شروع کیا. اس سے پہلے جتنے بھی امام کے لشکر میں سپاہی گئے انہیں حضرت عباس نے تیار کیا، لیکن یہ کربلا کا واحد سپاہی ہے کہ جو ماں کی گود میں تیار ہو رہا ہے. آپ جاتی ہیں نا کہ جب کوئی ماں بچے کو تیار کرتی ہے پہلے اس کا منہ دھلاتی ہے، کنگھی کرتی ہے اور پھر باپ کو دیتی ہے. عالم غربت میں پانی تو نہیں تھا، جناب رباب نے خشک بالوں پہ کنگھی کی اور کان میں ایک جملہ کہا کہ بیٹا علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، آج ہر ماں نے قربانی دی ہے، میری قربانی فقط تو ہی ہے. بیٹا علی اصغر جب تک علی اکبر رہے انہوں نے اپنے سینے پہ برچی تو لے لی لیکن بابا کو لگنے نہیں دی. اور جب نہیں کہ علی اصغر نے کہا ہو ماں اس بات کی پرواہ نہ کرنا، اگر کربلا کے بن میں بابا کی طرف کوئی تیر آیا میں اپنے حلق پہ تو لے لوں گا لیکن بابا کو لگنے نہیں دوں گا. یہ کہہ کر بچہ باپ کی گود میں آیا. اب امام حسین علی اصغر کو لے کر چلے. سورج کی تپش تھی. امام حسین نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دیا. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی چلوں کہ فرزند زہرا علی اصغر کے چہرے پہ سورج کی کرنیں پڑے، آپ برداشت نہیں کر سکتے. مولا آپ تب کیسے برداشت کریں گے کہ جب علی اصغر کی حلق پہ تیر لگے گا. بس ارباب اعظم حسین لے کر چلے علی اصغر کو. فوجی اشقیاء نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں. فوجی اشقیاء نے سمجھا کہ امام ہاتھوں میں قرآن لا رہے ہیں. ہاں قرآن ہے
لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے. امام حسین فوجی اشقیاء کے پاس گئے، کا ایک خطبہ دیا کہ اے فوجی اشقیاء، اگر تمہاری کسی سے جنگ ہے تو وہ میں ہوں، اگر تمہاری کسی سے اختلاف ہے تو وہ میں ہوں. اس بچے سے تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بچے سے تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی دے دو. یہاں پہ میری مائیں اور میری بہنیں موجود ہیں، ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ تو جانتی ہوں گی کہ جب کسی بچے کو پیاس لگے تو اسے گلاس میں پانی نہیں دیا جاتا، گلاس میں 2 انگلیاں ڈبو کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیں تو اس بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. جس کی ماں کے حق محل میں کائنات کا پانی ہے، وہ کربلا کے بن میں اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے. یہ سن کے فوجی اشقیاء نے رونا شروع کیا. عمر سعد حرملہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو. حرملہ نے کہا کہ حسین کے کلام کو قطع کروں یا بچے کے گلے کو؟ بس اب ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی چلوں. حرملہ نے تیر کھینچا. یہ جو تیر علی اصغر کے حلق پہ چلانے کے لیے کھینچا، یہ 3 شعبہ تیر تھا جو جنگلی جانور کو شکار کرنے کے لیے مارا جاتا ہے. اس نے تیر کھینچا، علی اصغر کے حلق کا نشانہ لینے لگا، تیر ہاتھ سے گر گیا. اس نے دوسری مرتبہ تیر کو نشانے سے لیا، تیر دوسری مرتبہ گر گیا. اس لائن نے 3 مرتبہ تیر سے علی اصغر کے حلق کا نشانہ لینا چاہا، تیسری مرتبہ تیر ہاتھ سے گر گیا. عمر سعد حرملہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، حرملہ تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر نشانے سے کیوں گرتا ہے؟ تو حرملہ کہتا ہے کہ اے عمر سعد، جب میں تیر کھینچتا ہوں تو خیمے میں ایک کالے برقعے والی بی بی کھڑی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے، حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ اور بچے کا گلا بھی دیکھ. بس ارباب اعضاء، مشکل گھڑی آ گئی، مصائب کی گھڑی آ گئی. حرملہ نے تیر کھینچا. یہ جو تیر علی اصغر کے حلق پہ لگا، یہ 3 شعبہ تیر تھا. جب علی اصغر کے حلق پہ تیر لگا تو تاریخ کہتی ہے بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. تاریخ کہتی ہے کہ علی اصغر نے اس طرح سے جان دی جیسے مچھلی جان دیتی ہے. عزادارو، جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے، اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، دائیں کروٹ لیتی ہے، پھر بائیں کروٹ لیتی ہے، اپنا منہ کھولتی ہے، پھر جان دے دیتی ہے. بس عزادارو، علی اصغر بھی اس طرح سے شہید ہوئے. جب تیر لگا، باپ کے ہاتھوں میں تڑپے، کبھی دائیں کروٹ بدلی، کبھی بائیں کروٹ بدلی اور باپ کے ہاتھوں میں سو گئے. ارباب اعضاء، امام حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون ہے. امام نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکوں. آسمان نے کہا کہ مولا تا قیامت بارش نہ ہوگی. اب امام نے چاہا کہ زمین کی طرف پھینکوں. زمین نے کہا کہ مولا تا قیامت غلہ نہ اگے گا. تو امام حسین نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پہ مل لیا تاکہ روزے محشر نانا کو دکھاؤں کہ نانا، امت نے اجر رسالت کو اس طرح سے ادا کیا. امیر انیس نے اسی منظر کو اس طرح بیان کیا، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں. انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں.
عزادارو، اب امام حسین علی اصغر کو لے کر چلے خیمے کی طرف، تو خیمے میں ایک خاص منظر تھا کہ خیمے کے دروازے پہ جناب رباب کھڑی ہیں۔ اس سے پہلے امام حسین کسی بھی شہید کا لاشا لاتے تو جناب زینب وصول کرتی۔ حضرت علی اکبر کا لاشا آیا، جناب زینب نے وصول کیا۔ حضرت قاسم کا لاشا آیا، جناب زینب نے وصول کیا۔ اور جب علی اصغر کا لاشا آیا تو دروازے پہ جناب زینب نہیں کھڑی بلکہ رباب کھڑی ہے، کیونکہ بچہ ماں کی گود سے گیا تھا، اس لیے جناب رباب کھڑی ہے۔ بس عزادارو، اب امام حسین خیمے کے قریب پہنچے، امام کے 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے۔ اب میں پوچھوں گی مولا آپ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ مولا کہے کہ خیمے کے دروازے پہ رباب کھڑی ہے۔ اگر رباب نے پوچھ لیا کہ بچہ آپ کے ہاتھوں میں ذبح ہوتا رہا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس عزادارو، بالآخر امام حسین خیمے کی جانب بھرے، بچہ رباب کی گود میں دیا، جناب رباب نے گود میں لیا، امام حسین نے جناب رباب کو پکڑایا۔ علی اصغر کے اوپر رومال تھا، جناب رباب نے رومال کو ہٹایا اور ایک نوحہ بلند کیا، یا بنیا مثلک ینہر، کیا میرے بیٹے تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نہر اور ایک ہوتا ہے ذبح۔ ذبح اسے کہتے ہیں کہ جس کا گلا ایک جگہ سے کاٹا جائے، اور نہر اسے کہتے ہیں کہ جس کا گلا 3 جگہوں سے کاٹا جائے۔ جیسے اونٹ کو 3 جگہ سے کاٹا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نہر۔ اور کیونکہ علی اصغر کو تیر شعبہ تیر لگا تھا، اس لیے جناب رباب نے نوحہ بلند کیا، یا بنیا مثلک ینہر، کیا میرے بیٹے تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ انہیں روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار، بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اے پروردگار جو بھی بے اولاد ہیں علی اصغر کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار جس کے اپنے گھر نہیں ہے، مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں انہیں اپنا گھر عطا فرما۔ اے پروردگار جو بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں زہرا کی کنیزوں میں شمار فرما۔ اے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔